اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دا میوزیم آف میلاد مصطفیٰ پاکستان کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زعیم شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ بڑی ان کی نظر ہے، گہری نظر ہے آثار کے حوالے سے، جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں، تبرک شریف کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یا خانہ کعبہ شریف، یا مزار شریف، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف سے جو منسوب چیزیں ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ڈیٹیل ہے اس پہ ہم نے جو پروگرام بھی کیا تھا ایک پورا تفصیلی، تو اس کے حوالے سے کہ کون سی اصل ہے کون سی نقل ہے. تو کافی لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی لوگ نقل کر کے بیچ رہے ہوں، یا ان چیزوں کو بھی لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی دھندا کر رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوں. تو شاہ صاحب سے میں نے جب یہ بات کی تو شاہ صاحب نے کہا کہ آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایسی چیزیں. اور جب میں نے دیکھی تو میں حیران ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کی جائیں. اور یہ چیزیں شاہ صاحب سے میں نے پوچھا آپ نے رکھی کیوں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تعلیم کے لیے انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں، تاکہ لوگ جو انہوں نے بڑی بڑی شخصیات سے، بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا اور بڑی بڑی تنظیموں سے انہوں نے رابطہ کیا کہ حضرت یہ چیزیں نہیں ہیں صحیح، لیکن انہوں نے کسی نے بھی ان کی بات پہ جب کان نہیں دھرا تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بائے کی، خریدی، اور اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ جعلی ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ایک کر کے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں جلدی، اور شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی ذرا تفصیل بتائیں. اب یہ دیکھیں اب یہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو غلاف کعبہ، اس کے اوپر وہی کلمہ ہے، وہی خطاطی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اس کو قریب سے بھی آ کر دیکھیں تو جو اس کے اندر اس کی بنائی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی بالکل بنائی اس کی ویسے ہی ہے جیسے اصلی غلاف کی ہے، لیکن یہ بالکل نقلی ہے. اور یہ انڈیا کا بنا ہوا ہے، اور یہ پولیسٹر کا باہر سے بنا ہوا ہے، پیچھے کا کاٹن کا ہوتا ہے، یہ کاٹن ہے، لیکن اس کے استر میں اور اصل والے استر میں بھی بہت فرق ہے. جو اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کو پہچان دیں گے کہ یہ استر کیسا وہ کیسا ہے. اور یہ پولیسٹر ہے، جلانے میں بالکل پلاسٹک کی طرح سکڑ جاتا ہے، اور جو اصل ہوتا ہے وہ خالص ریشم. اچھا، اس پہ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کہا یہ تو فیل ہو رہا ہاتھ میں، تو لوگوں کو فیل کیوں نہیں ہوتا؟ تو شاہ صاحب نے ایک بڑا زبردست انکشاف کیا اور کہا کہ جب وہ جو دینے والے لوگ ہیں جو دھندا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو فریم کر دیتے ہیں، اور فریم کر کے اور اس کے اندر چھوٹا سا پیس لگا کے خوشبو لگا کے دے دیتے ہیں. اب ظاہر انسان وہ فریم کھولے گا نہیں، اس کو فریم کر دے گا، اس کو لگا دے گا، تو وہ کبھی ٹچ ہی نہیں کرے گا. جب ٹچ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ دیکھیں پورا پیس جو ہے یہ غلاف کعبہ کے نام سے مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس کی کیا قیمت ہوگی مارکیٹ میں؟ اس کی مارکیٹ میں اب کیونکہ یہ دو کلمے لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ یہ ہو گیا، ایک کلمہ یہ ہوگا، تو یہ ایک ایک کلمہ کر کے بھی بکتا ہے، اور یہ 1 میٹر پر میٹر کا پیس بھی بکتا ہے. اچھا. اور یہ 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کہیں پر بھی سیل ہوگا. اللہ اکبر، 1.5 لاکھ روپے کا یہ سمجھیں آپ اس وقت پیس ہم نے پکڑا ہوا. اچھا، اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ اصل ہو، اگر یہ اصل ہو تو ویسے تو اتنا بڑا پیس ملے گا ہی نہیں. صحیح. اور دوسرا اصلی بہت چھوٹے پیس ملتے ہیں، اور وہ جو سفارتی طریقوں سے آتے ہیں اس میں وہ قیمت لیتے نہیں ہیں. لیکن اگر ویسے اس کو اصل تیار کیا جائے، کیونکہ خالص ریشم جو ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے، اور اگر یہ 3 کلو کا ریشم کا پیس بھی ہوگا تو اگر اس کو خالص ریشم سے تیار کیا جائے تب بھی اس کی قیمت 15-20 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو یہاں سے بھی فرق کا پتہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو ایک چیز ہے اس پر اگر آپ دیکھیں تو ہر ذہن، جیسے میں نے اس کو دیکھا ایک دم اور میں نے کہا واہ واہ کیا خوبصورت پیس ہے، تو پتہ چلا اس کے اوپر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1438 ہجری کا ہے، اور جس نے بنایا اس نے تاریخ بھی لکھ دی کہ 1438 ہجری میں ہم نے یہ اس سن کا غلاف ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا. حالانکہ یہ غلاف بھی کاپی ہے، اس کا بھی خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. حضرت ارشاد فرمائیے گا کچھ اس بارے میں؟ جی، یہ بالکل کاپی ہے. جو اصل ہوتا ہے وہ سونے کے پانی والی تاریں لگتی ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ پلاسٹک کی تاریں لگی ہوئی ہیں، اور اندر جو اس کو بھرنے کے لیے فلنگ دی گئی ہے وہ بھی باریک ہے. جو کہ وہاں دی جاتی ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، اور اوپر سونے کی تار ہوتی ہے، یہاں پر چاندی کی تار لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ساری کاپی ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی پہلے تو یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ لال کلر کی چادر ہے، اور یہ اس چادر کو کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر وہ چادر ہے کہ جو اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر کی دیواروں پہ لگتی تھی، اوپر دیواروں پہ، یعنی نیچے 3-4 میٹر پہ نہیں لگتی، اوپر کی دیواروں پہ اور چھت پہ پوری لگتی. صحیح. اور یہ ریڈ کلر تھا، یہ سلطنت عثمانیہ میں ریڈ کلر یوز ہوتا تھا ان چادروں پر. اس کو اتار کر پھر یہ سبز والی چادر، یہ چادر اب گرین کلر کی چادر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور یہ چھت جب سے لگی ہے تب سے اتری نہیں ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہے فل بک رہی ہے، بک رہی ہے. اب آپ ذرا اس کا اندازہ کریں. اور اس کی جو اصل چادر لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ میں ہی لگی ہوئی ہے، وہ ابھی تک اتاری نہیں گئی. جیسے پہلے لال رنگ کی لگی ہوئی تھی،
اگرچہ یہ بھی کاپی ہے، یعنی اسی کی مثل لگی ہوئی تھی وہاں پر، اور جب سے وہ اتار کے سبز والی لگائی گئی ہے تو وہ اتاری نہیں گئی، اور یہ مارکیٹ میں آپ کو تھانوں کے تھان مل رہے ہیں. مطلب لوگ اس نام سے منسوخ کر جی کے جی بالکل اس نام سے منسوخ کر کے بیچ رہے ہیں کہ غلاف کعبہ ہے جو اندرونی سائڈ پہ جو چیز کبھی اتری ہی نہیں، جو چیز ابھی تک وہیں پر لگی. کم و بیش 80 سال سے یہ چادر جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس چادر میں آج تک تبدیلی نہیں کی گئی، اور اس چادر کو وہیں پر موجود ہے، اس کو اتارا نہیں گیا. لیکن لوگوں کے پاس جو ہے یہ چادر اس نام سے بک رہی ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک کلمہ حضرت کتنے میں؟ اب یہ دیکھیں یہ چادر ایک کلمہ جو مارکیٹ میں اس وقت بک رہا ہے یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، جہاں جس طرح کا بندہ سامنے اس طرح کا ریٹ لگا کے بیچ دیں گے. تو اچھا میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ چادریں آپ کو کسی نے دی ہیں یا آپ نے خریدی ہیں؟ جی یہ ہم نے خریدی ہیں، اور وہی لوگ جو کہ انڈیا سے لا کے اور حرمین میں بیچتے ہیں، تو ہم نے بھی یہ حرمین سے ہی لی یہ چادریں، اور وہاں سے لا کے ہم لوگوں نے تعلیم کے لیے ادھر لے کر آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ اس ریٹ پہ بک رہی ہیں اور وہاں آرام سے مل رہی ہیں، تاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہیں اور وہاں پر جا کے اپنا قیمتی سرمایہ اور مال اس چیز پہ نہ لگائیں کہ جس کی اصل کوئی نہیں، جس کی نسبت نہیں ہے نہ روضہ رسول سے نہ غلاف کعبہ سے. اور اب یہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ چادر کی کاپی ہے، اور یہ جو بیچ میں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اور یہ چادر وہ کاپی ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پر جو چادر گرین کلر کی ہے، تو اس کا یہ ایک پیس بتایا جاتا ہے کہ یہ، اور یہ کافی ویٹ ہے اس کا. جی جی ہیوی ہے، ہیوی ہے. بیچ میں اس میں کام تو ہوا ہے صحیح. اور لیکن یہ سارا نقلی کام ہے، اس میں سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، ساری پلاسٹک کی تاریں ہی لگی ہوئی ہے اس کو. اور وہاں جو لگی ہوئی ہے اور جہاں جو وہاں لگی ہوئی ہے اس میں سونا چاندی کا کام ہے، اور اس سارا خالص ریشم کا بنا ہوا ہے. تو یہ انڈیا کی تیار کردہ ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر کوئی صاحب آتے ہیں آپ کے پاس اور ایک فریم میں یہ پوری چادر لگائیں یا اس کو اپنے گھر کی دیوار کی زینت بنا لیں، ظاہر اس کا ادب تو ہے کیونکہ اس میں کلمہ شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو ویسے اگر وہ کہتا ہے کہ کاپی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے گھر میں لگائیں گے، کلمہ شریف کی برکت ہوگی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ کہے کہ یہ حضور کے دربار کی چادر ہے، یہ حضور کی جالیوں سے لمس ہوئی ہوئی ہے، یہ حضور کے مواد شریف کے، تو پھر وہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر معاملات جو ہے دو سوالات ہوتے ہیں. ایک تو وہ یہ غلط نسبت بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقصورہ شریف سے لگی ہوئی چادر ہے، اور دوسرا پھر وہ یہ بتا کر اس کو بہت زیادہ مہنگے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو کہ چند ہزار روپے کی مالیت کے سامان ہے، اس کو لاکھوں روپے میں بیچ کے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیر، اور بھی بہت ساری چیزیں مجھے حضرت نے دکھائیں اور میں حیران رہ گیا وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پہ جو چادر لگی ہوئی ہے، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، ہمایوں بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. تو وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دینا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس وہ چادر کہاں سے آئی؟ تو اس وقت پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، اور وہیں پر ہمارے سید ریاض شاہ صاحب ولی دعوت برکاتہ العالیہ بھی موجود تھے. میں نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اس وقت ان کے پاس بھی وہ چیزیں موجود تھیں، انہوں نے نکال کے میرے سامنے رکھی اور کہا کہ دیکھو یہ ساری وہ چادریں کہ جو کاپی ہیں، جو فیک ہیں، اور لوگ اصل بنا کر لوگوں کے جذبات سے ان کو کھیل رہے ہیں. تو یہ وہ چادر ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف سے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما ان لوگوں کو. اور یہ آخر میں جو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کہ پورے پیس ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑے ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے گھر میں بھی پیس لگے ہوئے ہیں کچھ خانہ کعبہ شریف کے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ایک غلاف کعبہ کا نام لے کر انہوں نے پوری دیوار کی جتنا پیس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید دیوار سے بھی بڑا ہے یہ، اور یہ پورا پیس ہے کہ جو مارکیٹ میں لوگ فروخت کر رہے ہیں کہ یہ غلاف کعبہ ہے. اور جو ظاہر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جن پر فضل ہے، وہ اپنا پیسہ دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمارے گھر پر آ جائے. اور وہ ان کو پیسہ دے کر بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی سے تصدیق کروائے یہ پیس خرید لیتے ہیں اور اپنے گھروں کی زینت بنا لیتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر پر غلاف کعبہ ہے اور اتنا بڑا پیس ہے. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اتنی بڑی چیز، اتنی قیمتی چیز لے رہے ہیں اور کوئی آپ کو دے رہا ہے تو پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ شخص کون ہے، اس کے پاس کہاں سے آئی، وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے. اور اگر آپ سے پیسہ لے رہا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس چیز کی تحقیق کریں. بلکہ حضرت نے تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی تصدیق کرانا چاہتا ہے تو حضرت کی ٹیم ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں جو TMMM دا میلاد مصطفیٰ میوزیم، وہ ہر جگہ ہر شہر میں موجود ہے، اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہے.
जहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, इंडिया में हैं, ओमान में हैं, जर्मनी में हैं। माशाल्लाह। तो आप जहाँ पर भी हैं रब्ता करें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सबील बना दी जाएगी कि आपकी अशिया की टेस्टिंग कर ली जाए और आपको बता दिया जाए कि आए ये असल हैं या नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे अलमक्का स्टोर पे और वहाँ पर हमने जो अशिया देखी उसमें कुछ असल निकली, कुछ डुप्लीकेट्स थी, तो वो हमने उनको करके बता दिया कि आपकी यही अशिया जो हैं ये असल हैं और ये कुछ आपके पास कॉपीज़ मौजूद हैं। तो वो सारे मामला उनके सामने क्लियर हो गए। तो इस तरह कोई भी अगर अपनी चीज़ों की तस्दीक करवाना चाहता है जो उनके पास मौजूद है या जो वो खरीदना चाहते हैं उससे पहले खरीदने से पहले वो अपनी तस्दीक करवा लें। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए उन लोगों को कि जो ये काम कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़कर उनसे अर्ज़ करूँगा कि अपनी आखिरत ख़राब ना करें, लोगों के जज्बात से ना खेलें, उनके माल को बर्बाद ना करें और छोड़ दें काम और तौबा करें। अगर आपने पहले किया है और किसी का माल दबाया तो उसको वापस करें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। शाह साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।